وہ کھلتی کھلاتی ایک لڑکی جو کہ عام لڑکیوں کی طرح ہی ایک خواب دیکھا کرتی تھی، اور وہ خواب یہ تھا کہ ایک شہزادہ گھوڑے پر بیٹھ کر اسے لینے آئے گا اور اس کو اڑا کر اپنے عظیم الشان محل میں لے جائے گا، جہاں وہ اس کو رانی بنا کر رکھے گا، اس کو پیار کرے گا، اس کا خیال کرے گا، اور دنیا کی گندی اور میلی نظروں سے بچا کر اپنی باہوں میں چھپا کر رکھے گا۔ مگر جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقی دنیا کا ایک شہزادہ اور اس کا گھرانہ اس کو دیکھنے آئے ہیں، اور وہ شہزادہ اس لڑکی کی عمر سے دگنی عمر کا تھا، مگر اس کا پیسہ اس کے ماں باپ کو بھا گیا تھا۔ اب کچھ ہی عرصے میں یہ لڑکی بیاہی جا رہی تھی۔ کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی اپنی ماں سے، مگر اپنی ماں کا وہ پریشان کن چہرہ اس کے سامنے آ جایا کرتا، جس میں وہ کہتی کہ تم جوان ہو گئی ہو اور ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، آگے تمہاری ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ تو بس یہ سوچ کر وہ خاموش ہو جایا کرتی۔ اس کی شادی ہو گئی، ماں باپ کو لگا کہ اچھے گھر گئی ہے، یقیناً خوش رہے گی، مگر وہ آدمی اس پھول جیسی لڑکی کو ایک شرارتی بچے کی طرح مسل رہا تھا۔ جھاڑو دو، پونچھا لگاؤ، ٹانگیں دباؤ، جب رات کو تھک کر میں گھر آؤں تو سکون دو۔ شاید کام چلا لیتی، مگر بات بات پہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ اس کے سرخ و سفید اور تازہ گالوں پر تھپڑ جڑ دیتا اور اس کو گالیوں اور تانوں سے نوازتا۔ اس کے ماں باپ کبھی کبھی اس سے ملنے آ جایا کرتے، مگر وہ لڑکی ان کو کچھ نہ بتاتی کیونکہ وہ پریشان ہو جائیں گے، اور اکیلے ہی حالات کا مقابلہ کیا اور اس شخص کی ہر بات کو خوشی خوشی مانا، اور اس کی اتنی خدمت کی کہ وہ شخص موم کی طرح پگھل گیا۔ اب وہ شخص بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا، مگر ایک انا تھی کہ محبت کا اظہار نہیں کرے گا۔ اور پھر ابھی زندگی خوشگوار ہوئی ہی تھی کہ انا کا ایک تیز جھکڑ چلا اور اس کی زندگی برباد کر گیا، اور وہ شخص اس لڑکی کو ایک ہی لفظ 3 مرتبہ دہرا کر اس کو گھر بھیج دیا۔ وہ لڑکی جس نے ایک چڑیا کی طرح تنکا جوڑ جوڑ کر اپنا گھر بسایا تھا، اپنی شوہر اور ماں باپ کی خاطر قربانی دی تھی، سلے میں طلاق یافتہ بن کر گھر لوٹی۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، پھوٹ چکی تھی۔ وہ کبھی مصلے پہ بیٹھ کر سجدے میں گر جاتی، تو کبھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر فریاد کرتی، اور پھر اس کے رب نے اس کی سن لی۔ ایک لڑکا اس کی زندگی میں سہارا بن کر آیا۔ اس نے اس لڑکی کو اس کی قدر و قیمت سمجھائی، اس کو اس کے حقوق بتائے، اور بتایا کہ اس دنیا میں تمہاری بھی کوئی اہمیت ہے، جس کے جواب میں اس لڑکی نے اس سے کہا کہ آپ میرے لیے اس بوند کی مانند ہیں جو تپتے صحرا میں چلتے ہوئے بھٹکتے ہوئے ایک شخص پر پڑتی ہے۔ اب اس کی شخصیت نکھر گئی تھی اور اس کی ذات میں استحکام آ گیا تھا، مگر وہ لڑکا اس کو ناگوار گزرنے لگا تھا، کیونکہ وہ اپنی دی ہوئی محبت کا حساب مانگ رہا تھا کہ مجھ سے محبت کرو، مجھے اہمیت دو، تم میری ہو جاؤ، صرف میری۔ مگر وہ لڑکی اپنی محبت غلط ہاتھوں میں دے آئی تھی۔ وہ لڑکا جس پیار کا مستحق تھا وہ پیار نہ ملا، جو سہارا وہ اس کو دیتا تھا وہ سہارا نہیں ملا، کیونکہ وہ اپنے سارے احساسات اور جذبات اس درندے کو دے آئی تھی، وہ درندہ جو اس کو روز رونتا تھا۔ کتنا عجیب ہوتا ہے زندگی کا سفر کہ جب ہم رشتے نبھانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو غلط رشتوں سے بن جاتے ہیں، اور جب اچھا رشتہ ملتا ہے تو ہم لوگ جذبات سے عاری ہو جاتے ہیں۔ وہ لڑکی جو کبھی زندگی میں اپنا خیال رکھنے والے شہزادے کی منتظر تھی، آج اسی شہزادے کو اپنے گھر کے دروازے پر پا کر اسے نظر انداز کر کے کسی اور عظیم الشان سلطنت کے شہزادے کی منتظر دکھائی دی۔ اور وہ شہزادہ جو بڑے حوصلے کے ساتھ ایک گھوڑے پر بیٹھ کر اسے لینے آیا تھا، اپنے ساتھ بے پناہ اکیلا پن اور دکھ لے کر الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ شکریہ۔